سائنس کا ایجاد ہونے سے کئی سال پہلے یہ بیان دیتا ہے کہ جیسے کسی شخص کے اندر زندگی پھوٹتی ہے یا وہ پریگننسی کے عمل میں ہی ہوتا ہے تو وہ فیل کر سکتا ہے، انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ مقدسہ مریم کو دیکھ کر ہی لکھا ہے کہ اپنی ماں کے رحم میں اچھل پڑا، فیلنگز آ گئی، احساس ہو گیا. آج کئی سالوں کے بعد سائنس بتاتی ہے کہ بچے کے پاس فیلنگز ہوتی ہیں. بچہ اگر باہر کا ماحول خوش ہو تو اندر بچہ خوش ہوتا ہے، باہر کا ماحول اداس ہو تو بچہ اداس ہو جاتا ہے. جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی بچہ سیکھتا چلا جائے گا. یہاں پر جو یونانی لفظ استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بچہ خوشی سے ناچ پڑا، ڈانسنگ شروع کر دی اس نے. اب یہ محض رحم میں بچے کی قدرت حرکتی نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی شناخت بھی ہے، کیونکہ فرشتے نے زکریا کو جو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے بدن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. کب بھر جائے گا؟ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا. اب یہاں پر ایک پروفیسی بھی پوری ہوتی ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل رہا ہے، روح القدس سے بھرا ہوا. اور یاد رکھیں یہاں پر تو لفظ ہے کہ وہ بچہ مارے خوشی کے اچھل پڑا، لیکن ایک ایسی کتاب بھی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب مقدسہ مریم اس کے گھر میں آئی تو وہاں پر لکھا ہے ان کے تراجم میں کہ الشبا کہتی ہے کہ میرے بچے نے تیرے بچے کو سجدہ کیا. کیا کیا؟ میرے بچے نے تیرے بچے کو سجدہ. اور سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ خدا کی ذات کو. اور یہاں پر لکھا کہ ہمارے خوشی کے بچہ اچھل پڑا. اب یہ آیت ہمیں ماں باپ کے لیے ایک بڑا پیغام بھی دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس دوران میں جب کسی بچے کی پیدائش کا وقت آئے، جیسا آپ ماحول باہر رکھیں گے، اگر لوگ گیت گانے والے ہوں گے، ساز بجانے والے ہوں گے تو بچہ ویسے ہی افیکٹ کرتا جائے گا. اگر آپ گالیاں دینے والے ہوں گے اور باہر کے ماحول میں گناہ سرزد کرنے والے ہوں گے، ماحول ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا. آواز سن کر راہ میں اچھلنا ظاہر کرتا ہے کہ اس بچے نے ماں کے راہ میں ہی یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کر لیا ہے. کیا قبول کر لیا ہے؟ خداوند. ہاللیلویا. کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ فلانا بندہ ایلڈر سی ہے، بچہ پادری بن گیا، فلانا بندہ بابو سی ایسا بچہ فادر بن گیا. کئی بار ہم سوچتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا گاتا تھا لیکن اس کا بچہ اچھا سنگر بن گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ دعا کرنے والے ہوں گے، آپ کا بیٹا اور بیٹی بھی دعا کرنے والے ہوں. اس لیے گھر میں، خاندان میں ایسا ماحول لے کر آئے تاکہ وہ بچہ جو اس زمین پر آنے والا ہے وہ خوشی سے، محبت سے لبریز بیٹا اور بیٹی ہو، تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ کا گھرانہ ترقی کرتا جائے. لیکن اگر آپ جیسا ماحول اس کو دیں گے، غصے کا ماحول دیں گے، نفرت کا ماحول دیں گے، تو آپ تو ممکن ہے اتنی نفرت کرتے ہو اور وہ بہت زیادہ نفرت کرنے والا بیبی ہو. یہاں پر اس یوحنا کو یہ استحقاق ملا ہے کہ یہ سب سے پہلا مرد ہے جو یسوع مسیح کو خداوند قبول کرتا ہے. ہم نے پچھلے اتوار سیکھا تھا کہ مقدسہ مریم عورتوں میں سب سے پہلے یسوع مسیح کو قبول کرنے والی ہے، اس لیے اسے کیا کہا گیا ہے؟ عورتوں میں مبارک. مردوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والا یوحنا ہے. اور یوحنا کے بارے میں یسوع مسیح خود کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان سب میں سے بڑا ہے. مردوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والا، ماں کے پیٹ میں خوشی بنانے والا یوحنا، ایک بڑا ٹائٹل اسے دیا گیا. مقدسہ مریم کو بڑا ٹائٹل دیا گیا اور اس کے ساتھ یہاں پر یوحنا کو بھی بڑا ٹائٹل یسوع مسیح خود دیتے، کیونکہ اس نے اس سے پہلے کہ دنیا میں آتا یسوع مسیح کے لیے خوشی سے جھوم رہا ہے.
یسوع مسیح کے لیے خوشی منا رہا ہے، یسوع مسیح کو قبول کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں لکھا ہے الشبا بھی روح القدس سے بھر گئی، فل ہو گئے۔ اور یہاں انسانی ذرائع سے معلوم نہیں ہوا کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے، بلکہ روح القدس سے بڑی ہوئی سچائی ظاہر کر رہی ہے۔ یہ آج بھی بہت سارے لوگ دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ۔ یہ دعویٰ ہر دوسرا ایماندار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہم روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ، ہم بھرپور لوگ۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی روح القدس سے بھرا ہوا ہے تو بھرے ہوئے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی سچائیاں اس کی زندگی سے، اس کے کلام سے، اس کی باتوں سے ظاہر ہوں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کلام کی سچائیاں نہیں ہیں، آپ چاہے جتنے مرضی دعوے کر لیں کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے اندر روح القدس بالکل کام نہیں کرتا۔ اب یہ شخصیت الشبا جب یہ کہتی ہے کہ روح القدس سے بھر گئی تو بلند آواز سے کہنے لگی تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل بھی مبارک۔ یہ لاڈلی اونچی آواز سے شکر گزاری سے بڑی ہوئی چلا رہی ہے۔ اور جب آپ کی زندگی میں روح القدس کی موجودگی، روح القدس کی موجودگی، روح القدس کا بسا ہوگا، تب آپ خوشی سے چلائیں گے، لاڈلی چلائیں گے، کہیں گے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل بھی مبارک ہے۔ اب یہاں مبارک وہ شخص ہے، وہ تب خوش ہوتا ہے جب خدا کا فضل اس کے اوپر ہوتا ہے اور خدا اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں، اور کئی بار یہ فکرہ سننے میں ملتا ہے کہ اس لیے کیونکہ وہ عورتوں میں مبارک ہے اس لیے اسے سجدہ بھی واجب ہے، تو بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں کہ مقدسہ مریم بائبل مقدس کی پہلی خاتون نہیں ہے جسے یہ ٹائٹل ملا ہو کہ عورتوں میں مبارک ہے۔ کیا یہ پہلی خاتون ہے؟ بتائیں۔ نہیں، کنے کیا نہیں؟ اچھا، یعنی اس سے پہلے کوئی خاتون نہیں تھی، اس سے پہلے خاتون تھی۔ آئیے، اگر آپ نے کبھی نہیں پڑھا تو قضات کی کتاب 5واں باب 24ویں آیت پڑھیں، اس میں ایک ایسی خاتون کا ذکر ہے جس کو عورتوں سے مبارک کہا گیا ہے۔ قضات 5واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے ہبر کینی کی بیوی یائل سب عورتوں سے مبارک ٹھہری۔ کیا ہوگی؟ سب عورتوں سے مبارک ٹھہری۔ اس لیے مقدسہ مریم عورتوں میں یہ پہلی خاتون نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ وہ عورتوں میں مبارک ہے۔ اس سے پہلے ایک ایسی عورت جس کا نام یائل ہے، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی وجہ مقدسہ مریم میں تھی اور وہی وجہ یائل میں۔ وجہ کیا ہے؟ یائل نے ایک ایسے شخص کو مارا تھا جو اسرائیل کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ سیسرا اس کا نام ہے، اور وہ اسرائیل پر اس قدر ظلم کر رہا تھا، مار رہا تھا، اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ تو اس عورت نے، یائل نے اسے اپنے گھر میں کھوپڑی پر رکھ کر ایسا مارا کہ سیسرا وہیں پر ہی مر گیا۔ اب یہ عورت ایمان اور جرت اور فیصلہ کن جو اس کا عمل ہے یہ اسے مبارک ٹھہراتا ہے۔ عام طور پر ایسی بہادری کا کام تو وہ کر سکتا ہے جو فوج سے ہو، جس نے ٹریننگ باقاعدہ لی ہو، لیکن یہ عورت بالکل عام تھی، نہ سپاہی تھی اور نہ اس نے کسی کو کبھی مارا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس عورت نے اتنے بڑے سپہ سالار کے خلاف خطرہ مول لے لیا، لیکن درست وقت پر درست فیصلہ کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟ درست وقت پر
درست فیصلہ کیا تھا کہ میں سیسرا کو مار دوں. اب یہ وہ عورت جس نے اسرائیل کو نجات دلانے میں حصہ دار بن گئی. سیسرا کی موت کے بعد کنعانی ظلم ختم ہو گیا, اسرائیل کو آرام مل گیا, قوم خدا کی طرف پھر لوٹ آئی. اور اس وقت دبورا نے اور برق نے گیت گایا تھا. وہ گیت یہ تھا کہ یائل خداوند کی وہ بیٹی سب عورتوں میں سے مبارک ٹھہرے گی. اور یہاں پر بھی مقدسہ مریم, کیونکہ ایک بڑا کام کرنے کو ہے, بڑی خدمت کرنے کو ہے, اس عورت کے وسیلہ سے اسرائیل کو چھٹکارا مل گیا. لیکن اس عورت کے وسیلہ سے جو پیدا ہونے والا ہے اس سے پوری دنیا نجات پا جائے گی. اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ یہ عورتوں میں سے مبارک. ہاللیلویا. عورتوں میں سے کیا ہے؟ مبارک. یعنی خدا کے مقدس مقصد میں خاص خدمت کرنے والی یہ عورت ہے. ابھی یسوع پیدا نہیں ہوا, لیکن روح القدس کی گواہی سے اسے برکت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے. یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ یسوع کی عظمت پیدائش کے بعد نہیں بلکہ رحم میں بھی ویسے ہی. اور کہا ہے یہ فضل مجھ پر کہاں ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. پہلی عورت مقدسہ مریم, اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا کہ جسمانی طور پر میں اسے اپنے بطن میں لینے کے لیے تیار ہوں. دوسرا یوحنا جو اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل کر خوشی سے یسوع مسیح کو قبول کر رہا ہے. اور تیسری یہ خاتون, اس کو بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہ اس خاتون نے خداوند یسوع مسیح کو ماں کی پیٹ میں ہی خداوند کہا ہے. اس عورت نے یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کو, اس کی الہی ذات کو قبول کر دیا. مقدسہ مریم اس کے جسم کو لینے کے لیے تیار. یوحنا اس کے لیے ناچ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. لیکن یہ عورت اس سے خداوند کہہ رہی ہے اور قبول کر رہی ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. اب یہاں دونوں کی گیدرنگ, دونوں کا اکٹھا ہونا ایک ہی مقصد کے لیے, سیم فیلوشپ میں سینٹرل یسوع مسیح. ان کی فیلوشپ میں نہ تو سینٹرل مریم ہے, نہ یوحنا ہے, نہ رشمہ ہے, جس کے لیے یہاں پر موجود ہوئی ہیں. ایک ہی فیلوشپ کا مقصد ہے کہ یسوع مسیح ہے اور یسوع مسیح خدا ہے. ہاللیلویا. ہماری فیلوشپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جتھے دو عورتیں بہ جان انہاں دی فیلوشپ کی ہوندا ہے؟ فیلوشپ لفظ سنیا کہ نہیں تساں؟ فیلوشپ ہے, فیلوشپ میں کیا ہوتا ہے؟ چگلیاں کی ہوندا ہے؟ چگلیاں ہوندیاں نے نا. پادریاں دے خلاف گلاں, ایلڈراں دے خلاف گلاں, چگلیاں. فیلوشپ کا مقصد ہونا کیا چاہیے؟ یسوع مسیح. کیا مقصد ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح. اب یہ دو ہی عورتیں ہیں اور ان کی فیلوشپ کا مقصد کیا ہے؟ یسوع مسیح. فیلوشپ کا مقصد لیگ پولنگ نہیں تھا. فیلوشپ کا مقصد کبھی لیگ پولنگ نہیں ہوا, بلکہ لکھیں کہ ابتدائی کلیسیا رفاقت رکھتی تھی, فیلوشپ کرتی تھی, اور کلیسیا ترقی کرتی جا رہی تھی, بڑھتی جا رہی تھی. آپ کی فیلوشپ کا مقصد یسوع مسیح ہی ہونا چاہیے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ رشمہ روح القدس سے بھری ہوئی یسوع مسیح کو خداوند کہتی ہے, ڈیوینٹی کا اعتراف کرتی ہے. اور یاد رکھیں جب روح القدس سے کوئی بھرا ہوا شخص ہوتا ہے نا, پھر وہ اپنا اعتراف نہیں کرتا بلکہ یسوع کا اعتراف کرتا ہے. ہمارا یہاں پر فرق انداز ہے, جڑا آندا نا کہ میں روح القدس نہ بھریا ہاں, وہ اپنا اعتراف کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. لیکن روح القدس سے بھرا ہوا شخص کبھی اپنا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بڑا ہوں, بلکہ وہ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند. گرنتھیوں کے نام خط پولس رسول جب لکھتا ہے 12واں باب اس کی 30 آیت میں کہتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع مسیح ملعون ہے, اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یعنی روح القدس کا کام تو لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ یسوع مسیح
खुदावंद है। यीशु मसीह क्या है? ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि एलिशबा को बड़ी उम्र की है, बुजुर्ग है, लेकिन वो मुकद्दसा मरियम की खिदमत को सराह रही है कि तेरी खिदमत मुझसे बड़ी है। एलिशबा काहिन की बीवी, लेकिन इसके बावजूद भी जिसके पास जो खिदमत है उसको अप्रिशिएट कर रही है कि तेरी खिदमत मुझसे बड़ी है। और याद रखें, बड़ा जरूरी है कि हम किसी दूसरे की खिदमत को सराहने वाले भी हों। बहुत लोग हैं जो सिर्फ अपनी खिदमत को सराहते हैं, दूसरों की खिदमत को कबूल नहीं करते। लेकिन यहां पर ये खुश है, क्योंकि खुशी की वजह एक ही है कि वो उसकी खिदमत को भी कबूल कर रही है कि तू मुझसे बड़ा काम करने वाली है, और साथ में वो ये नहीं कह रही कि तू खुदावंद है, बल्कि 45वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। एलिशबा मुकद्दसा मरियम की जहां पर इज्जत करती है, वहां रूह कुदस उसे गलत गाइड नहीं कर रहा, बल्कि रूह कुदस उसे कह रहा है कि मुकद्दसा मरियम भी ईमान लाई है। क्या लाई है? ईमान कौन ले आता है? इंसान ले आता है कि खुदा ले आता है? इंसान। कौन लेकर आता है? इंसान। भैना लो वास घट आती है भी थोड़ा जा चोल होता है ना, असी क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हम आते हैं, फिर हमारे जहन में वो बातें खत्म नहीं होती। तो मैं जो सिखाना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह क्या है? खुदा, और हम सब इंसान हैं, इसलिए इंसान को कभी सिजदा वाजिब नहीं हुआ। सिजदा अगर वाजिब है, कोई जात है जिस पर हम ईमान रखते हैं, मुकद्दसा मरियम भी ईमान लाई है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की अपनी जात है। हालेलुया। बाकी हम सब के सब क्या हैं? इंसान। इसीलिए जब उसने कहा ना कि तू ईमान लाई है, तो मुकद्दसा मरियम फौरन से गीत शुरू करती है। गीत क्या कहती है? मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। यानी वो जलाल किसको दे रही है? खुदा को। किसको जलाल देती है? खुदावंद को। वो जानती है कि खुदावंद ही जलाल के लायक है, और इसका ये गीत है आगे पूरे का पूरा 46वीं से 56वीं आयत तक। इसको मैग्निफिकेंट सॉन्ग कहते हैं। इससे मुराद ये है कि मुकद्दसा मरियम ने 8 बार इस पूरे गीत में कहा है कि उसने मेरे लिए किया। किसने किया मेरे लिए? उसने मेरे लिए किया है। और वो यहां 46वीं से 49वीं आयत में शख्सी हमद करती है। वो कहती है मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, यानी उसका हैबिचुअल एक्ट है, उसकी आदत थी। उसकी आदत क्या है कि वो किसी को अपना मुनज्जी मानती है। उसकी आदत यह है कि वो किसी को अपना सेवियर कहती है। इसलिए जब किसी को सेवियर कहती है तब फिर वो कहती है कि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की है। वो अपने आप को बड़ा नहीं कहती, बल्कि अपने आप को पस्त कहती है, और खुदा को कहती है उसकी जात बड़ी है। मरियम खुदा को बड़े बड़े अलकाबात से पुकारने की बजाय सादा लफ्ज कहती है कि उस कादरे मुतलिक ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, और उसका नाम पाक है। उसका नाम क्या है? पाक है। उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम पाक है और मैं पाकीज़ा हूं, बल्कि उसने कहा है उसका नाम पाक है क्योंकि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह ने भी यही सिखाया था कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? हमारे बाप तेरा नाम पाक माना जाए। और ये इकरार कर रही है मुकद्दसा मरियम, क्योंकि ईमान रखती है। क्या रखती है? ईमानदार की जिंदगी में इकरार होता है ना, कि खुदा भी कभी इकरार करता है कि मुझे किसी सेवियर की जरूरत है। एक ईमानदार इकरार करता है कि सेवियर तू है। और यहां पर वो शख्सी हमद गाती है, कहती है तेरा नाम पाक माना जाए, उसका नाम पाक है। फिर एक अजीम तब्दीली को भी बयान करती है कि अब एक अजीम तब्दीली होगी। यीशु मसीह से आने से
وہ مغروروں کو پراگندہ کر دے گا. وہ اپنے لوگوں کو جو اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, وہ کہتا ہے اس نے انہیں نیچا کر دیا ہے. جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کر دیا. جو اختیار والے تھے ان کو تخت سے گرا دیا. دنیا طاقت اور حکمرانوں کے تخت پر بھروسہ کرتی ہے. ادنا لوگوں کو یسوع نے سرفراز کر دیا, تختوں کو ختم کر دیا. اور یہاں پر لکھا ہے جو اپنے آپ اپنے تائی بڑا سمجھتے تھے پراگندہ کیا, اختیار والوں کو کے تخت کو گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کر دیا. اختیار والوں کے تخت کو کیا کیا؟ ختم کر دیا. پستوں کو سرفراز کر دیا. یہ پست تھی اور یہ جانتی تھی کہ خدا پست کو سرفراز کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں پہلا باب 27ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا. کس کو چن لیا؟ پست لوگوں کو چن لیا, حکیموں کو شرمندہ کرنے کے لیے. خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا, زورآوروں کو شرمندہ کرنے کے لیے. پھر وہ اقرار کرتی ہے کہ خدا بھوکوں کو سیر کرتا ہے. کس کو سیر کرتا ہے؟ لیکن جڑے لوگ سمجھنے سی بھرپور ہاں, پھر انہیں کبھی سیر ہونے کی ضرورت نہیں رہتی. کھانے تو بعد کھانا کھان تو پہلے اسی کہنے سی بالکل فل نہ. تو فل جو بندہ ہوتا ہے وہ اگر اور ایکسٹرا کھائے گا تو اسے وومٹنگ آ جاتی ہے, میدا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں خدا ان لوگوں کو بھرتا ہے کلام کی غذا سے جو اپنے آپ کو خالی کر کے آتے ہیں. ممکن ہے یہاں پر بہت سے بھرپور بھی بیٹھے ہوں جڑے روح قدس نال صرف پڑھے نہیں, کلام نال نہیں پڑھے. اور میں نے سکھایا ہے کہ روح قدس سے بھرا ہوا شخص کلام کی سچائیوں سے لبریز شخص ہوتا ہے. لیکن اگر تو آپ خالی آئے تو خدا آپ کو کلام سے بھرے گا. لیکن اگر آپ بھرپور آئے ہیں تو جیسے آپ آئے ہیں ویسے ہی آپ لوٹ جائیں گے. یہاں پر ایک اور اس گیت میں وہ یاد کرتی ہے خدا کے وعدوں کو کہ خدا اپنے کیے وعدوں کو کبھی نہیں بھولتا. خدا ابراہم کو کبھی نہیں بھولا. اس نے ابراہم سے جو کیے تھے وعدے ان کو آج بھی یاد رکھتا ہے. اور یاد رکھے خدا نے جن خاندانوں سے وعدے کیے ہیں خدا نے ان وعدوں کو ہمیشہ پورا کیا ہے. جب وعدے پورے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اندر شادمانی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شادمانی, آنسو. جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جو خیال بانٹنا چاہتا ہوں کہ جب یسوسی کو انہوں نے لے لیا اپنی زندگیوں میں تو پھر ان کی زندگی میں خوشی اور اطمینان ہے. لیکن اگر آپ نے یسوسی کو اپنی زندگی میں لیا نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی اطمینان نہیں ہے, کوئی سکون نہیں ہے, کوئی تسلی نہیں. دوسرا خیال جو بانٹنا چاہتا ہوں, اپنی خوشی کو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کی خوشی سے خوش ہونے والے ہوں. ایسے شخص کے ساتھ خوشی کو شیئر نہ کریں جو یہودیوں کی طرح پتھر اٹھا کر آپ کی خوشی کو برباد کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں سے خوشی شیئر کریں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں, آپ کو سمجھنے والے ہوں. کئی دفعہ سی اپنی خوشی شیئر کرنے نا لوکاں نال تے لوکاں نوں بڑی اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. پھر وہ کہتے ہیں پہلو بھی اینج ہی ہوندا سی, آج فرق نہیں پیا کچھ ہوندا. ہم اگر خوشی شیئر کریں گے نا, ہم نے نیا ساؤنڈ لیا ہے تو بڑا غصہ آتا ہے ان کو. اس لیے ہمیں ہر کسی کے ساتھ خوشی شیئر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ تعصب سے حسد سے بھر جاتے ہیں. اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمارے چرچ میں ایک نئی نعمت دی ہے کہ ہم نے ساؤنڈ سسٹم کو پھر سے نیا کیا. اس سال ہم نے یہ پردے لگوائے ہیں, اس سال ہم نے چرچ پاسٹر ہاؤس پر ٹائلنگ لگوائی ہے. جب ہم کسی سے شیئر کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے جنہوں نے خوشی ہضم ہو جائے. کی ہو جائے خوشی؟ حسد کرنے والوں کے ساتھ جب آپ خوشی شیئر کرتے ہیں تو وہ حسد سے بھر جاتے ہیں, ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. پھر وہ ماضی کو یاد کرتے ہیں. یاد رکھیں یسوع کبھی ماضی کو یاد نہیں کرتا. میرا خدا آج کو یاد کرتا ہے. کس کو یاد کرتا ہے؟ اسرائیل کی ماضی نو یاد کر دے سن نا تے خدا نو بڑا غصہ ہوندا سی. کی کہندے سن؟ او مصر. تو خدا نے کہا مصر تواڈے وچوں بھی کڈ دے, تانوں بھی کڈ دینا ہے.
اس لیے آج کو یاد کرے، یسوع آج کی بات کرتا ہے، آج ہی توبہ کا دن ہے، آج ہی نجات کا وقت ہے، خوش ہو کہ خدا نے آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں۔